جناب مفتی ارشاد صاحب، حضرت کی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی؟ آپ نے حصول علم کے لیے محنت مشقت کیسے کی، کتنی کی؟ معروف اساتذہ کون سے ہیں؟ بیعت آپ کے مرشد گرامی کون ہیں؟ اور جو جامعیت آپ کی ذات میں ہمیں نظر آتی ہے جو بڑی استثنائی ہے، اس پر آپ ارشاد فرمائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، جب کوئی پھول کھلتا ہے تو اس کے پیچھے مالی کا، اس کی آبیاری کا بہت بڑا کردار سبحان ہوتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی ہستیاں جب دنیا میں تشریف لاتی ہیں، بے شک اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی مشیت کے مطابق ان کو جو کچھ عطا ہوا ہوتا ہے اس کا اظہار تو ہونا ہوتا ہے، مگر ظاہری طور پر اس کے اسباب تو بنتے ہیں۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت شیخ شاہ رکن الدین والعالم ابو الفتح سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ملتان کی سرزمین پر، بلکہ برِ صغیر پاک و ہند کے اندر سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے اندر جو آپ نے مقام پایا اور جس طریقے سے آپ نے ظاہری اور باطنی فیضان کو تقسیم فرمایا، وہ آپ ہی کی شخصیت اور آپ ہی کی ذات کا خاصہ اچھا، دلچسپ ہے حضور۔ جی، آپ کے بھائی ہیں، ان کا نام عماد الدین ہے، جی، آپ کا اسم گرامی رکن الدین ہے، دونوں ستون ہیں۔ دونوں ستون ہیں۔ جی، اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کے آباء و اجداد، آپ کی والدہ، آپ کے والد، خانوادہ، وہ آپ کو کیا دیکھنا چاہتے تھے، کیا کہتے ہیں، اور جو وہ دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے وہی نام رکھا، اور یہ اسم بمسمہ ہوئے اور انہوں نے ثابت کر کے دکھایا۔ یعنی ایک طرح سے ایسا نام رکھنا دعا بھی ہوتا ہے، دعا بھی ہوتی ہے، اور یہ ناموں کی تاثیرات اور برکات بھی ہوتی ہیں، اور ناموں کے پیچھے فلسفہ بھی یہی ہوتا ہے کہ نام جب رکھا جاتا ہے وہی نام بار بار پکارا جائے گا، اور جب بار بار پکارا جائے گا تو اس کے جو روحانی اثرات ہوتے ہیں وہ اس شخصیت کے اوپر مترتب ہوتے ہیں۔ اس لیے نام رکھتے وقت ہمیں ہمارے والدین کو کانشس ہونا چاہیے کہ نام ایسا رکھیں جس میں معنویت ہو۔ بالکل۔ آج کل لوگ ناموں کے اندر ایک جدت تلاش کرتے ہیں، انفرادیت تلاش کرتے ہیں، چاہے اس میں معنی ہو یا نہ ہو، جی بالکل، بس وہ کہتے ہیں بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ معنی نہ ہی ہو تو معنی نہ ہی ہو، بس یہ ایک کوشش ہوتی ہے بھی وہ اس سے پہلے کسی کا نام منفرد ہو۔ عجیب یہ دوڑ ہے۔ لہٰذا اس ٹرینڈ میں اندھا دھند تقلید کرنے کی بجائے یہ دیکھیے کہ معنویت ہے ہمارے اکابرین کے ناموں میں اور ان کے ناموں کے رکھنے میں۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جیسا کہ بچپن کا، ولادت کا خوبصورت تذکرہ فرمایا قبلہ پروفیسر صاحب نے، آپ کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ اس کا زیادہ تر حصہ آپ کے والد گرامی کے مرہون منت ہے، اور روحانی فیوضات اور تربیت اور برکات وہ آپ کے دادا شیخ الاسلام حضرت غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ آپ کے مرہون منت ہے۔ اور دیکھیے یہ کیسا حسین زمانہ تھا، برِ صغیر پاک و ہند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معرفت و روحانیت کے آفتاب عطا فرمائے اس دور میں کہ حضرت شاہ رکن عالم حضرت غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری شریف والے رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شہباز قلندر، اور آپ کا زمانہ ہے، ہم عصر ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کی تائید اور انسیت حاصل ہے، اور دین کے کام میں کیسے یکجان ہیں، اور پھر انہی کی اولادیں اور انہی کے آگے جو خلفاء ہوئے انہوں نے برِ صغیر پاک و ہند کو کس قدر روشن بنایا۔ آپ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جو تعلیم و تربیت ہے اس میں آپ کی والدہ کا بہت بڑا کردار ہے، پھر آپ کے والد حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ کیا آج کل کے والدین بھی اپنے اولاد کی اس طریق پر تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بالعموم؟ ہاں دیکھیں، بالعموم تو اس کا جواب نفی میں ہے، اگرچہ استثناء موجود ہے اور لوگ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، مگر یہ کہ بالعموم ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو صرف تعلیمی اداروں کے بحاف پہ چھوڑ دیا ہے، اور تعلیمی ادارے وہ بھی صرف کاروبار کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، اور ڈگریاں اور اس کے مخصوص تقاضے اور اسی کے گرد گھومتے ہیں، گریڈز کی دوڑ شروع، شخصیت سازی نہیں ہوتی، کردار سازی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے شخصیت سازی اور کردار سازی میں سب سے پہلا کردار والدین کا ہوتا ہے، پھر اساتذہ کا اور تعلیمی ادارے کا ہوتا ہے۔ اور اس وقت اگر ہم پاکستان میں دیکھیں یا آپ یورپ میں دیکھیں، ویسٹرن ورلڈ میں دیکھیں، اور جہاں میں نے بھی دیکھا ہے یورپ کے اندر جو پاکستانی کمیونٹی ہے،
تو جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنی اولاد کو دینے کے لیے. اللہ اکبر. تو جب آپ اپنی اولاد کو وقت نہیں دیں گے تو آپ کی ایفیلیشن کتنا کریٹ ہوگی, تعلیم و تربیت کا کتنا عمل دخل ہوگا. حالانکہ یہ فریضہ ہے کہ فریضہ وقت ہے تربیت کریں. اور اولاً تو والد اور والدہ ہی کو معلم اور مربی ہونا چاہیے اپنی اولاد کا. تو حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے اپنے بیٹے اپنے شہزادے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نہ صرف تفسیر, حدیث, فقہ, فلسفہ و منطق اور یہ علوم پڑھائے بلکہ شعر و ادب بھی آپ نے پڑھایا, علم و ریاضی بھی پڑھایا, اور جو اس وقت کے علوم تھے وہ سارے کے سارے متداولہ علوم, ظاہری اور باطنی, دینی اور عصری, وہ سارے کے سارے آپ کو پڑھائے. اور پڑھائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اس پر دسترس رکھتے تھے. بے شک. اور آپ دسترس رکھتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو یہ گھرانہ ایسا تھا, ان کا جو دارالعلوم تھا, اپنا جو تعلیمی ادارہ تھا, جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر فرمایا کہ وہاں پر جو آبیاری ہو رہی تھی قوم کے نوجوان نسل کی, وہ دینی اعتبار سے بھی تھی, ظاہری اعتبار سے بھی تھی, اور ان کو فن اور پیشہ اور تجارت اور اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا, یہ سب چیزیں جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ مخلص تھے, وہ اپنی اولاد کو بھی اسی راستے کے اوپر چلا رہے تھے. اور پھر دیکھیے کہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ اپنے والد حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سب سے بڑے خلیفہ ہوئے. سب سے بڑے خلیفہ ہونے کا آپ کو اعزاز ملتا ہے. تو آپ کے استاذ بھی آپ کے والد ہیں, آپ کے شیخ طریقت بھی آپ کے والد ہیں. اور جیسا کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا بھی 15 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب وہ بنو ہاشم سے ملتا ہے, آقا اسلام کی ذات سے جا ملتا ہے. تو 17 واسطوں سے آپ کا سلسلہ طریقت جو ہے وہ بھی آقا علیہ السلام کی ذات تک جا پہنچتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ شخصیات ایسی تھیں کہ یہ جامع المعقول بھی تھے, جامع المنقول بھی تھے, علوم ظاہری اور باطنی کے جامع تھے. اور آخری جملہ یہ عرض کروں کہ فی زمانہ یہ ہے کہ لقب القاب بڑے ہیں, شخصیات چھوٹی ہیں. وہ شخصیات اتنی بلند ہوتی تھی کہ ان کے سامنے لقب القاب چھوٹے نظر آتے ہیں. اور آج ہم لفظوں کا اہتمام کرتے ہیں, میرے نام کے ساتھ یہ بھی لگاؤ, یہ بھی لگاؤ, یہ بھی لگاؤ, یہ بھی لگاؤ, تو پھر خوشبو, لیکن آرائش باطن کی طرف توجہ نہیں کرتے. ان ہستیوں کو دیکھیے قد کاٹ کتنا تھا اور لقب القاب ان سے چھوٹے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.